رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک خبر آتی ہے جو چونکا دیتی ہے. وہ خبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کا پانی بندے کو میسر ہو اور اچھا لگے، موافق لگے، لوگ وہاں رہائش اختیار کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں. پوچھئے نا جنگل میں بھئی اس جگہ رہائش کیوں ہے اتنی زیادہ؟ کہاں اس کا پانی بہت اچھا ہے، یہاں کا پانی موافق ہے. چلو اور چھوڑیں، اس کی عام مثال لیں. بوادن غیر ذی زر، قرآن کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز نہیں اگتی. تو بھائی نہیں اگتی تو ادھر مجمع آیا کیوں ہے؟ وجہ جو پہلی بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی چوٹ سے جو زمزم کا کنواں نکلا ہے، اسے دیکھ کر مورخین نے لکھا ہے قبیلہ جرہم آیا اور انہیں دیکھتے ہوئے دنیا جمع ہو. پانی موافق تھا نا، مجمع اور آبادی بڑھتی گئی. تو حضرت رسول اللہ کو بھی ایک کنویں کا پانی موافق تھا مدینہ طیبہ میں. اس کنویں کا نام ہے بئر روما. میں نے اس کنویں کی زیارت بھی کی ہے اور اس کا پانی بھی پیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے. آپ جائیے، جسے کہتے ہیں مسجد قبلتین. مسجد قبلتین میں آپ جائیے، اس کی شمالی سمت آپ ہوئیے. زیادہ سے زیادہ جو ہوگا 1 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، وہاں سے بئر روما ہے. اور بئر روما آج کل محکمۃ الغابہ کے زیر نگرانی ہے، یعنی جنگلات کا جو محکمہ ہے ایریگیشن کا، سعودیہ کا. کنواں آج کل بند ہے، اوپر واٹر پمپ وغیرہ وہ سکر وغیرہ لگا کر اس کو رکھا گیا ہے، اور وہ وہاں سے باقاعدہ مشین پانی نکالتی ہے اور پانی میسر آتا ہے. اللہ نے کرم کیا ہمیں مدینہ منورہ میں اس کا کوئی ایک جاننے والا کوئی واسطہ ملا ہے، جس واسطے سے میں وہاں گیا ہوں اور ہم نے اس کی زیارت بھی کی اور وہاں سے پانی بھی ہے. لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کے آگے باقاعدہ نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ بئر روما کا کنواں بہت زبردست کنواں ہے. اور اس پر ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں، جو اس پر موٹر واٹر پمپ لگا ہے نا، اس باغ کا باقاعدہ وابڈہ ان سے، جو ان کا وابڈہ ہے نا، وہ بل لیتا ہے جس کے اوپر وہ لگے ہوئے نا واٹر پمپ سرکاری طور پہ. اور وہ بل جو ہے نا بجلی کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے نام سے رجسٹرڈ ہے آج بھی. وہ اسی ترتیب پہ وہ بل غربا کے لیے جمع ہے اور وہاں سے پوری ترتیب ہے ان کی. یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی اللہ کے رسول کو خوشگوار ہونے کے ناطے بہت پسند تھا، لیکن ملکیت ایک یہودی کی ہے. اور جب اس تک یہ خبر پہنچے کہ دنیا پانی لے کر جاتی ہے نا، اس کی زمین میں آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اتنا کنویں کی اہمیت مسلمانوں کے یہاں بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کے نبی بھی یہاں سے پانی، جیسے دنیا لے جاتے ہیں وہاں سارے پانی پیتے ہیں. تو اس نے اعلان کر دیا جی یہ ہے جی وہ ہے، اب میں پیسوں سے پانی ادھر سے سمجھ. تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ بئر روما کا معاملہ یہ ہو گیا، آج کل پانی لینے میں مشکلات آ گئی. اس تک یہ بات پتہ چل گیا، آج تک دنیا پیتی تھی، اس کی زمین میں آتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں. اب اس کو یہ خبر پتہ چلے تو اس نے ڈرامے کرنا شروع کر دیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو مسلمان اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں پر وقف کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا ہے. اور حضرت عثمان غنی، یا رسول اللہ یہ بشارت میرے لیے بھی ہوگی کہ اگر میں جاؤں؟ کہا جی ہاں. حضرت عثمان چلے گئے کنواں لینے. اس نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا اتنا بڑا بزنس مین آدمی، جس کے ہاں آنے جانے میں اونٹوں کے لدے ہوئے لشکر ہوتے ہیں، یہ کنواں لینے میرے پاس آیا، کوئی وجہ ہوگی. اس نے بھاؤ نرخ بھاؤ چڑھاؤ کے چکر میں نا اس نے ریٹ بڑھانے شروع کر دی کہ جی میں بیچتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا. حضرت عثمان نے اسے کہا یار بات سن، آج تک دنیا یہاں سے پانی پی رہی ہے، تو کہتے یہ وہ، ذرا تو اس کی قیمت لگا، اگر بیچنا پڑے کتنے کا بیچے گا بتا. یوں اسے کھلی آفر دی نا، تو اس کے دل میں کوئی پیسوں کے لالچ آ گیا. تو اس نے ایک بات سوچی، اب نفرت بھی ہے مسلمانوں سے اور ادھر سے پیسوں کی آفر بھی کھلی آ گئی ہے. تو کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ میں آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا نہیں بیچتا. حضرت عثمان اس کی چال سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگے آدھا کیوں بیچتے ہیں؟ اور آدھا بیچنے کا مطلب کہ ہم دیوار ڈالیں گے درمیان میں؟ نہیں آدھا بیچتا ہوں.
ایک دن میں کماؤں گا، ایک دن تو کمانا. اس نے سمجھا یہ اتنے پیسے اسی لیے مجھے دے رہا ہے کہ یہ کمائے گا یہاں سے. یہاں پہ ٹکٹ لگائے بھائی اتنے پیسوں کا ایک ڈول دوں گا اور اتنے پیسوں کا ایک گلاس دوں گا. حضرت عثمان غنی پہ جب بات آشکارا ہوئی ہے نے کہا اچھا 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 ہاں یار مجھے بھی تو ظاہری بات ہے اب کمانا ہی تو ہے نا. انہوں نے کہا آپ نے کمانا ہے اور حضرت عثمان نے بھی تو کمانا ہے نا، لینا بدلہ اللہ سے ہے. کہا آدھا بک گیا، کہا جی آدھا بک گیا. کتنے پیسے؟ جی یہ لے.